اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے، وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، بے شک سنتا ہے، بندوں کے آنسوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے لمحہ بہ لمحہ موقع فراہم کرتا ہے، موقع پیدا کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کی دعا رد ہو گئی یا اللہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید میری دعا رد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر انداز کر دیا یا مجھے ٹھکرا دیا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض نشانیوں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندے تیری دعا قبول ہونے والی ہے، بعض علامات کے ذریعے، بعض نشانیوں کے ذریعے میرا اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے تیری دعا قبول ہونے والی ہے، تھوڑا سا صبر کر لے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ صبر کرنا تو رہی دور کی بات، ہم دعا مانگتے ہی بے چین ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت پر اتنا یقین نہیں رکھتے ہم لوگ، اللہ کی رحمت سے زیادہ ہم اپنی بے صبری پر یقین رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے، اللہ پر پختہ یقین رکھتے، چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہم اپنی نادانگی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے زیادہ ہم اپنی بے صبری پر یقین رکھتے ہیں، ہم جلد بازی پر یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگے وہ فوراً مل جائے، اور اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو تو مایوسی ہمارے ارد گرد منڈلا جاتی ہے، مایوسی ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے، اور یہی مایوسی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، یہی مایوسی دعا کی قبولیت سے ہمیں دور کر دیتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے صبر کرو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ارمان کی بات یہ ہے ہم صبر کی طاقت سے سرے سے واقف ہی نہیں ہیں، صبر کی جو قوت ہے نا، صبر کی جو طاقت ہے نا، ہم اس طاقت سے واقف ہی نہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دعا ایک بیج کی مانند ہے، ہمیں ہر حال میں سمجھنا ہوگا، اتنا نالج تو رکھنا ہوگا نا، اتنی عقل تو رکھنی ہوگی نا کہ دعا ایک بیج کی مانند ہے، جسے زمین میں بو دیا جائے تو فوراً درخت نہیں بنتا، بوتے ہی درخت نہیں اگاتا، بلکہ پہلے بیج زمین کے اندر پرورش پاتا ہے، جڑیں مضبوط کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی سطح پر آتا ہے، اور پھر جا کر عرصے بعد، وقت گزرنے کے بعد ایک مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہی بیج۔ اور یہی معاملہ دعا کا ہے میرے بھائیوں، دعا قبول ضرور ہوتی ہے لیکن اپنے وقت پر، دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہے، دعا قبول ضرور ہوتی ہے مگر اپنے وقت پر، اللہ کے بہترین فیصلے کے مطابق ہی دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اپنی بے صبری کو ختم کر دیں، جڑ سے ختم کر دیں اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کر لیں تو دعائیں خود بخود قبول ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ پھر دعا کی قبولیت کا وقت دور نہیں چلا جائے گا، بالکل قریب رہے گا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونے کے بالکل قریب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ نشانیاں وہ روحانی اشارے ہیں، یہ جو نشانیاں میں ابھی تمہیں بتانے لگا ہوں، یہ نشانیاں وہ روحانی اشارے ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، عام بندوں کو نہیں عطا کرتا، اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے تاکہ اللہ کے محبوب بندے امید سے بھر جائیں، مایوسی سے نکل جائیں اور اپنے رب کے بالکل قریب ہو جائیں۔ ایک شخص تھا، ہر روز اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا، گر گڑاتا، آہوزاری کرتا، مگر اس کی دعا قبول نہ ہوتی۔ ایک دکھی دل انسان تھا، روزانہ روتا تھا، گر گڑاتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں امیدیں تھیں،
مگر وہ امیدیں جیسے کسی ویرانے میں وہ امیدیں کھو چکی تھیں۔ دن رات وہ شخص دعا کرتا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ وہ کبھی سوچتا کہ شاید اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ کبھی کبھار تو یہ سوچتا کہ اس کے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ کبھی خیال آتا کہ شاید اللہ نے اسے فراموش کر دیا ہے، شاید اللہ نے اسے ٹھکرا دیا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل دعا مانگنے سے نہ ہٹتا تھا، پھر بھی وہ دعائیں مانگتا ہی رہتا تھا۔ چاہے شیطان ہزاروں وسوسے اس کے دماغ میں ڈالتا تھا، مگر پھر بھی وہ دعا مانگنے سے انکار نہیں کرتا تھا، دعا مانگنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر دل کو تڑپا کر اللہ سے فریاد کرتا تھا، روتا تھا۔ ایک دن وہ شخص مکمل طور پر مایوس ہو گیا تھا۔ شیطان نے اسے مایوس ہونے پر مجبور کر دیا، کیونکہ مایوسی بھی بہت بڑا گناہ ہے نا۔ ایک دن وہ شخص مکمل طور پر مایوس ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ جب مایوسی دل کے اندر ڈیرا ڈال دینا تو پھر وہ مایوسی دل کو توڑتی ہی رکھ دیتی ہے، دل کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جنگل کی طرف نکل گیا، دل میں سوچا کہ اب اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ شیطان نے بار بار اسے ورغلایا تھا، اب اس نے دل میں تہیہ کیا کہ اب کی بار میں اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں۔ عرصہ گزر گیا ہے، مانگتے مانگتے اللہ مجھے عطا نہیں کر رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگوں، بس اب خاموشی اختیار کروں گا۔ اچانک اس دکھی انسان کو ایک بوڑھا فقیر نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا فقیر نظر آیا جو ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ فقیر نے اس دکھی انسان کو دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، مگر کیا تو جانتا ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی؟ تو نہیں جانتا، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوتی ہے، وہ چاہے نیکوکار کی دعا ہو چاہے بدکار کی دعا۔ فقیر کی یہ بات سن کر یہ دکھی شخص حیران ہوا اور مزید روتے ہوئے کہنے لگا، غم میں نڈھال ہو کر کہنے لگا، بابا میں برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں مگر کچھ نہیں بدلا، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، میرے آنسو بہے، میرا دل ٹوٹا مگر میرا نصیب نہیں بدلا، رو رو کے میں نابینا ہو چکا ہوں، ساری زندگی ہو گئی ہے روتے روتے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے مگر میرا نصیب نہیں بدلا، میں جو مانگتا ہوں اللہ وہ عطا نہیں کرتا۔ یہ سن کر فقیر اور زیادہ مسکرایا۔ فقیر مسکرایا اور مثال دینے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے یہ جو سامنے درخت نہیں کھڑا، یہ سالوں پہلے سوکھ گیا تھا۔ ہر شخص جو بھی اسے دیکھتا تھا، ہر کوئی کہتا تھا کہ اب یہ کبھی سرسبز نہیں ہوگا، جو بھی اسے دیکھتا تھا کہتا تھا اب کبھی بھی یہ سرسبز نہیں ہوگا، اب یہ کبھی ہرا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مکمل طور پر سوکھ چکا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے حکم سے رحمت کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ رحمت کی بارش ہوئی اور آج دیکھ وہ سوکھا ہوا درخت کس طرح ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اسی درخت کے بارے میں لوگ کہتے تھے اب کبھی بھی یہ ہرا نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ سرسبز نہیں ہوگا۔ آج دیکھ وہ سوکھا ہوا درخت کس طرح ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت بھی بارش کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا، دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے نا، وہ بھی بارش کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جب بارش آتی ہے نا، جب رحمت اترتی ہے نا تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ آتی ضرور ہے، آتی ضرور ہے مگر آتی وقت پر ہے۔ بے صبر نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت برستی ضرور ہے مگر وقت پر، اور جب برستی ہے نا تو پھر مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔
مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، تمہاری غربت کو تم سے دور کیوں نہیں کر سکتی؟ فقیر کی یہ نصیحت سن کر دکھی شخص کی آنکھیں کھل گئی، کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ دکھی شخص واپس لوٹا، پھر سے دعا میں مشغول ہو گیا، پھر سے دعا میں مشغول ہو گیا، مگر اس بار وہ صبر کے ساتھ دعا مانگنے لگا، اطمینان کے ساتھ دعا مانگنے لگا، یقین کے ساتھ دعا مانگنے لگا۔ کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھلا، ایسا دروازہ کھلا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھلا تھا جس کا اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مشکل جس کے حل کے لیے وہ برسوں سے رو رہا تھا، عرصہ دراز سے رو رہا تھا، وہ مشکل ایک ہی پل میں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیونکہ اب اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، وہ مشکل ایک ہی پل میں ختم ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برسنے لگی، ایسے برسنے لگی جیسے کسی بنجر زمین پر رحمت کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سی 5 علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کی ہر چھوٹی بڑی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا نمبر 1، اللہ کی یاد میں راحت محسوس کرنا، عبادت میں راحت محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، اطمینان محسوس کرنا۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارا دل بے وجہ سکون میں رہنے لگا ہے، کوئی بھی پریشانی تمہیں ہلا نہیں رہی، کوئی بھی پریشانی تمہیں اور زیادہ پریشان نہیں کر رہی، اور تم ہر حال میں اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگے ہو، غربت میں بھی برے وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگے ہو، ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگو تو سمجھ لینا کہ دعا تمہاری قبول ہونے والی ہے۔ سمجھ لینا تمہاری دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچنے والی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہنے لگے تو اللہ بھی اس پر راضی ہونے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب ایک بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگے تو اللہ بھی بندے کی رضا پر راضی ہونے لگتا ہے، اور جس پر اللہ کی رضا اترتی ہے، جس پر اللہ کی مرضی اترتی ہے، پھر اس کی ہر ایک دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی، اور ضرور قبول ہوتی۔ میرے معاشرے کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگ بجائے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے کے اپنے علاقے کے نمبردار یا کسی مشہور پیر کے دربار پر جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، جیسے وہی ان کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ یہ کیسی نادانگی ہے کہ جس رب نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، جو ہر دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، اسی رب کو چھوڑ کر لوگ ان دروازوں پر دستک دیتے ہیں جہاں سے سوائے دھوکے اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جس دروازے سے تم اپنا قیمتی سر جھکا رہے ہو، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے سوائے دھوکے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، سوائے مایوسی کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ قیمتی سر کی توہین ہے کسی اور کے آگے جھکانا، کیونکہ یہ وہ ماتھا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ماتھے کو اللہ نے اگر بنایا ہے تو اپنے آگے جھکنے کے لیے، مگر میرے معاشرے میں نہ جانے کتنے نادان لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی خالق کی عزت کو پامال کر کے، رب کی عزت کو پامال کر کے غیر کے سامنے اپنی عزت نیلام کروا رہے ہیں، اور پھر شکوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب دل سجدے میں لگنے لگے تو نصیب خود بخود سنورنے لگتا ہے۔ جب دل سجدے میں جھک جائے، سبحان اللہ، ارے پیشانی تو روزانہ جھکتی ہے، سر تو روزانہ جھکتا ہے، جب دل سجدے میں جھکنے لگے تو نصیب خود بخود سنورنے لگتا ہے، اور جب بندہ رب کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا چھوڑ دے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 2، دوسری علامت، جب تم دیکھو کہ دعا مانگنے کے بعد تمہارا دل اللہ کی محبت میں پہلے سے زیادہ کھینچنے لگا ہے، سبحان اللہ،
اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں تمہارا دل پہلے سے زیادہ کھنچنے لگا ہے اور اللہ کی یاد کی طرف جانے لگا ہے، تمہیں عبادت میں پہلے سے زیادہ لذت محسوس ہونے لگی ہے اور تمہیں اللہ کے قریب جانے کی شدید تڑپ ہونے لگی ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا کی قبولیت بالکل قریب ہے۔ سمجھ لو تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو نوازنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، جب اللہ کسی بندے کو عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو پہلے اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے تاکہ وہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو چاہنے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا محض ایک درخواست نہیں رہتی بلکہ ایک مضبوط رشتہ بن جاتی ہے۔ آج لوگ دعا کو ایک رسمی عمل سمجھ بیٹھے ہیں، رواج کے طور پر رسمی عمل سمجھ بیٹھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں بغیر کسی خلوص اور محبت کے فوراً قبول ہو جائے، خلوص کے بغیر، محبت کے بغیر ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جائے۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خلوص کے بغیر بھی کوئی دعا قبول ہوئی، محبت کے بغیر بھی کوئی دعا قبول ہوئی؟ ایسے لوگ دعا بھی مانگتے ہیں مگر ساتھ ہی دنیاوی سہارے بھی تلاش کرتے ہیں، جیسے کوئی انسان ان کی تقدیر بدل دے گا۔ جو دعا اللہ کے سامنے سچے تعلق کے بغیر مانگی جاتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بے جان مٹی میں بیج ڈالنا۔ یہ حقیقت ہے، جو دعا اللہ کے ساتھ سچے تعلق کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بے جان مٹی میں بیج ڈالنا، بیج بونا، جو کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ وہ بیج ضائع ہو گیا کیونکہ وہ بیج ڈالا ہی ہم نے بے جان مٹی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، مٹی بیکار تھی، ہم نے اس کے اندر قیمتی بیج ڈال دیا تو وہ ضائع ہی ہوگا نا، وہ کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ مگر جو دعا محبت یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ قدرت کے نظام میں حرکت ضرور پیدا کر دیتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا نمبر 3، جب تم دیکھو کہ تمہارا دل بے وجہ استغفار کرنے لگا ہے، تم گناہوں سے نفرت محسوس کرنے لگے ہو اور تمہیں نیک اعمال کی طرف کھینچاؤ محسوس ہونے لگا ہے، تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا کہ تمہاری دعا جلد از جلد قبول ہونے والی۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے دل میں نیکیوں سے محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بڑی نیکی سمجھ کر ہی ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا دل خود بخود توبہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے میرے بھائیوں، وہ غلطیوں پر پشیمان ہونے لگتا ہے، شرمندہ ہونے لگتا ہے اور نیکیوں میں سکون پانے لگتا ہے۔ جب ایسی علامت ظاہر ہونے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے حال پر نظر کرم ڈال دی ہے، اللہ نے تمہارے حال پر نظر کرم ڈال دی ہے اور اب تمہاری دعا جلد قبول ہونے والی ہے۔ آج لوگ نیک اعمال کے بجائے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو مگر اپنی بدعمالیوں کو ہرگز نہیں چھوڑتے۔ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں مگر اپنی بدعمالیوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ ہاتھ کہیں ظلم آلودہ تو نہیں، ظلم سے گندے تو نہیں یہ ہاتھ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھ پا رہے ہیں، کہیں ناپاکی میں آلودہ تو نہیں، کہیں یہ گندے ہاتھ تو نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے تو بجائے استغفار اور توبہ کے وہ ناجائز طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے، ناجائز راستے تلاش کرنے لگتا ہے، رشوت دیتا ہے، لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لیتا ہے، یا کسی بابا کے پاس جا کر تعویذ لیتا ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کشتی پانی میں سوراخ کر دے تو پانی نکالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سوراخ کو بند کیا جائے۔ جب پانی کشتی میں سوراخ کر دے تو پانی نکالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سوراخ کو بند کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی روح کی صفائی کرنی ہوگی، استغفار کو اپنا معمول بنانا ہوگا اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔
جب دل استغفار میں لگنے لگے اور انسان کو اپنی برائیاں خود ہی نظر آنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ فرمایا نمبر 4، جب تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں بے سبب آسانیاں آنے لگی ہیں اور وہ دروازے کھلنے لگے ہیں جن کے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی، جب تم دیکھو کہ تمہیں مشکلات کے اندر میں بھی سکون ملنے لگا ہے اور تمہیں ایسے حالات میں بھی راستہ دکھائی دینے لگا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جب ایسے محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اور ہمیشہ کھولنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے ہر طرف اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے میرے لیے، ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی آسانی نکل آتی ہے اس وقت، اور پھر ہر رستہ کسی نہ کسی طرح بہتر ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے۔ میرے معاشرے کی افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب آسانیاں دیکھتے ہیں تو اسے اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، آسانیوں کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی چالاکی، قسمت یا کسی اور چیز کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں، مطلب محنت کا نتیجہ۔ ہم نے محنت کی ہے، یہ ہماری قسمت تھی۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو درخت برسوں سوکھا رہا ہو اگر اچانک ہرا بھرا ہونے لگے تو یہ بارش کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ درخت کی اپنی کوشش کا۔ بارش آئی تھی، درخت کو ہرا بھرا کر دیا۔ تو فرمایا نمبر 5، جب تم دیکھو کہ تمہاری دعاؤں میں پہلے سے زیادہ عاجزی آ گئی، تمہاری دعاؤں میں پہلے سے زیادہ انکساری آ گئی ہے اور تمہارا دل دعا مانگتے وقت پگھلنے لگا ہے، آنکھیں جلد نم ہونے لگی، تمہیں دعا کے دوران ایسا لگتا ہے جیسے تم اللہ کے قریب جا چکے ہو، تو یہ واضح علامت ہے، یہ واضح نشانی ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت بالکل قریب ہے، تمہاری دعا قبول ہونے والی۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایسی نرمی ڈال دیتا ہے، عاجزی ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ دعا میں رونے لگتا ہے، خون کے آنسو بہانے لگتا ہے، پھر وہ خود کو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ عاجزی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا جب یہ 5 علامات، 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا کہ تمہاری دعا جلد از جلد قبول ہونے والی۔